اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 28واں سبق ہم نے شروع کیا تھا، اور 28ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کو مفعول مطلق کے بارے میں سبق جو ہے وہ پڑھایا، اور اس میں بہت سارے کانسیپٹس آپ کے سامنے آئے جن کو ہم نے اردو میں عربی کا معلم مولوی عبدالستار صاحب کی کتاب جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے چوتھے حصے سے ہم نے اردو میں سمجھنے کی کوشش کی، اور رزلٹ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک فعل کا مصدر ہوتا ہے، اسی فعل کا مصدر جس فعل کا ذکر جملے میں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک مصدر ہوتا ہے، اور یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یا نوعیت کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور تاکید کے معنی ہوتے ہیں پختہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری چیز، اور تیسری فعل کی تعداد بتانے کے لیے کہ فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ کس کس طرح جو ہے وہ مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تاکید کے لیے اگر مفعول مطلق آتا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، نوعیت کے لیے آتا ہے یا کیفیت کے لیے آتا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ صفت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آیات کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں چلتا ہوں جی آیات کی طرف، اور ان کا ترجمہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے قرآن مجید کے تراجم میں، وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلی آیت ہے جی کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ تاکید کے لیے آیا ہے خود کلام کرنا۔ یہ میں ترجمہ میں جیسے کہ کہا کہ میں کاپی کر رہا ہوں، تو ذرا اس کو تھوڑا سا مزید آپ سمجھ لیں۔ تاکید کے معنی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہوتے ہیں ایک چیز کو پختہ کر دینا۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ضرب زید ضربا، ضرب زید ضربا، ضربا سے پہلے جو ضربا آیا اس کو اس ضربن نے پختہ کر دیا، مجاز اور غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا۔ مثلا میں نے کہا کہ ضربت زیدن، ضربت زیدن، تو اس کے لفظی معنی کیا ہے کہ میں نے زید کو مارا۔ اب اس میں غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا احتمال یہ ہے کہ غلطی سے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے تو اس کی عزت کی تھی۔ جب میں نے ضربت زیدن ضربن کہا تو وہ اب غلطی کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب میں نے کہا کہ میں نے زید کو مارا تو آپ نے سوچا کہ پٹائی نہیں کی زید کی، زید کو مارا نہیں بلکہ زیادہ ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے، زیادہ ڈانٹ دیا، اور چونکہ آپ مارتے نہیں ہیں تو وہ ڈانٹ جو ہے اس کو آپ نے محمول کیا پٹائی پر، ٹھیک ہے، مار پر۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو واقعی مارا، میں نے زید کو واقعی مارا۔ یعنی تمہارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ نہیں مارا مرا نہیں ہے، یہ یا تو میں نے غلطی سے کہہ دیا جی میں نے مارا، یا مارا نہیں ڈانٹا، اس ڈانٹ کو میں نے مار سے جو ہے وہ تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو احتمال پیدا ہوا غلطی کا اور مجاز کا احتمال، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیا اس مفعول مطلق نے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، یہاں پر مجاز ختم ہوا، ٹھیک ہے، یعنی مجاز کیا ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ خود کلام کیا، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یعنی اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ مجازاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اتنا جملہ اس میں مجاز نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اس کلام کو کلام کرنا کے ساتھ مجازاً جو ہے وہ تشبیہ دے دیا آپ نے۔ تو تکلیماً نے آ کر اس مجاز کو ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خود باتیں کی، یعنی ایسے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ امید ہے بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو یہ ہے تاکید، جسے ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول مطلق کا ایک استعمال جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ دوسری آیت ہے جی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کا ترجمہ کیا گیا جی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیسری آیت ہے
کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوب سلام بھیجنا جو ہے وہ مفعول مطلق کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے پانی برسایا خوب برسانا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ تو جو ترجمہ کیا گیا ہے قرآن میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ یعنی یہاں پر یہ جو ہے فوزن عظیماً صفت کے ساتھ آیا، تو گویا یہ اس کامیابی کی کیفیت اور نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ نور کی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہاں پر آپ کہہ لیں کہ تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم زینت کا اظہار مت کرو پہلی جاہلیت والی زینت کی طرح۔ تو وہ یہاں پر یہ کیفیت اور نوعیت جو ہے وہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ مفعول مطلق جو ہے وہ کہیں تاکید کے لیے آ رہا ہے، کہیں تعداد بتانے کے لیے آ رہا ہے، کہیں کیفیت یا نوعیت بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ترجمہ ہو گیا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے اور سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ استاد یا احمد کہتا ہے لبیک یا استاذ، لبیک یا استاذ، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ عبدالستار صاحب نے ہمیں بتایا کہ بڑا جب چھوٹے سے مخاطب ہوتا ہے تو چھوٹا جو ہے وہ جواب میں کیا کہتا ہے، لبیک، اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہے۔ مدرس کہتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں جی مفعول مطلق کا استعمال ایک اور طریقے سے، اتجلس فی الفصل ھذا الجلوس، کیا تم کلاس میں بیٹھتے ہو یا بیٹھے ہو اس طرح کا بیٹھنا، کیا تم کلاس میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ھذا الجلوس جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے جلسہ یجلسو سے، اور یہ اس کو گرامر والے جو ہیں کیسے بیان کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائزز میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بھی بالکل اسی پیٹرن پہ اس کو بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی جی۔ اجلس، تو بیٹھ، جلسہ طالب علم، ایک طالب علم کے بیٹھنے کی طرح۔ تو یہاں پر نوعیت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی طالب علم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھ۔ احمد کہتا ہے جی سمعن و طاعتن، اب یہاں پر یہ بھی آ گیا تھا، تو وہاں پر تھا اسمعو یعنی حکم دیا جاتا، تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے گویا سمیتو سمن و اطیعو طاعتن، ٹھیک ہو گیا جی۔ المدرس، الانا، استاد کہہ رہا ہے کہ اب املی، املا یملی املاً، یہ آ گیا جی مفعول مطلق۔ الانا املی، اب میں املا کرواتا ہوں یا کرواؤں گا، علیکم تمہیں، علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال آ رہا ہے۔ کلماتن من الدرسی، چند کلمات سبق میں سے، اب میں سبق میں سے چند کلمات کی تمہیں املا کرواؤں گا۔ فاکتبو، ٹھیک ہے، پس تم لکھو۔ اسامہ کہتا ہے مہلن، مہلن، اب یہ پھر مفعول مطلق آ گیا ہے، یا استاذ سر ویٹ پلیز، ویٹ، مہلن یہ مفعول مطلق صحیح ہے۔ لما نستعد، لما نستعد، استعد یستعد،
لما نستعدہ، ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، ہم ابھی تیار نہیں ہوئے۔ لے جی یہاں پر سبق جو ہے مکمل ہو گیا، مفعول مطلق استعمال ہوا، مفعول مطلق تاکید کے لیے آ رہا ہے، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے آ رہا ہے، اور تعداد بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف، اس میں مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائیں گی۔ تو پہلی تمرین جو ہے وہ حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیہ ہوگی، اور اس میں پہلا سوال ہے جی متى قدم المدرس من السفر، استاد سفر سے کب آیا، استاد سفر سے کب واپس آیا۔ دوسرا سوال ہے جی کم قراءۃً قرأ المدرس الدرس، استاد نے سبق کو کتنی مرتبہ پڑھا، ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ استاد نے سبق کو پڑھا۔ تیسرا کوشچن ہے جی من الذی، کون ہے وہ جس نے نبہہ، جس کو، اب کبھی ہم الذی کا ترجمہ جس نے فاعل کے طور پہ کریں گے اور کبھی جس کو مفعول کے طور پہ کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں صلہ جو ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس الذی کو ہم نے فاعل بنانا ہے یا مفعول بنانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ من الذی نبہہ المدرس للجلوس مناسبا، کون ہے جسے استاد نے تنبیہ کی تھی، نبہ ینبہ تنبیہا، مناسب بیٹھنے کی، مناسب بیٹھنے کی، مناسب طریقے سے بیٹھنے کی تنبیہ کی تھی۔ تو یہ 3 سوال ہیں جی، ان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری تمرین کی طرف، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ عربی زبان میں ہمیں مفعول مطلق کے بارے میں بتایا جائے گا، اور میں امید کروں گا کہ آپ اسے ذرا اچھی طرح سمجھیے گا عربی ٹیکسٹ کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ دوسری تمرین ہے جی ورد فی ھذا الدرس، اس سبق میں وارد ہوا ہے، آیا ہے، ٹھیک ہے، ورد یرد آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ورد فی ھذا الدرس، اس سبق میں آیا، کیا آیا، امثلۃ، کچھ مثالیں آئی ہیں، ورد فی ھذا الدرس امثلۃ، اس سبق میں کچھ مثالیں آئی ہیں للمفعول المطلق، مفعول مطلق کی۔ اب المفعول المطلق اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ المفعول المطلق مصدر، ایک مصدر ہوتا ہے، ایک ایسا مصدر ہوتا ہے نکرہ کے بعد فعل آئے، جملہ فعلیہ آئے تو وہ جملہ فعلیہ اس نکرہ کے لیے صفت، عموماً صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسا مصدر ہے یذکر، جسے ذکر کیا جاتا ہے، جسے ذکر کیا جاتا ہے بعد فعل، ایسے فعل کے بعد من لفظہ، جو اس کے لفظ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ فعل یا جار مجرور اس نکرہ کے لیے عام طور پر کیا بن کر آتا ہے، صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفت کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے اس کا ترجمہ ایسے کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ ایک ایسے فعل کے بعد جو اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اس کے لفظ سے ہوتا ہے، اس کے لفظ سے مراد کیا ہے، یعنی جو مادہ آپ کہہ لیں کہ فعل کا ہوتا ہے نا، وہی اس کا مادہ ہوتا ہے مصدر کا، یا اس کو آسان سمجھ لیں کہ جو لفظ فعل کا ہوتا ہے نا، یعنی اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے، سمپلی آسان الفاظ میں۔ اب یہ کیوں لایا جاتا ہے، تاکیدن، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تاکیدن لفظ کی نصب کیوں آئی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ وجہ بتانے کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جسے مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہی کہا جاتا ہے، یہ اگلا سبق ہوگا ہمارا۔ تو تاکیدن لمعنہ، اس کے معنی کی تاکید کے لیے، او یا بیانن لعددہ، اس کے عدد، اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے، او بیانن لنوعہ، یا اس کی نوع، اس کی قسم، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کی حیت کے بیان کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقد یکون، اور کبھی کبھی وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے، نائبن، نائب ہوتا ہے، یکونو کی خبر آ رہی ہے، نائبن اس لیے منصوب ہے، ان فعل ہی، اپنے فعل کا، کبھی کبھی وہ اپنے فعل کا نائب ہوتا ہے۔ نائب کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی فعل مذکور نہیں ہوتا، اس کی جگہ پر صرف مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے، یعنی مصدر استعمال ہوتا ہے، اصل میں وہ اس فعل کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، اس کے قائم مقام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، اب مثال دے رہے ہیں۔ فالاول، پہلے کی مثال انہوں نے کیا بتایا، ذرا غور کیجیے گا۔ پہلے انہوں نے بتایا ہے
کہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جسے ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسے فعل کے بعد جو اس کے لفظ سے ہوتا ہے تاکیدن، نمبر 1 لمعناہو اس کے معنی کی تاکید کے لیے، او بیانن لعددہ یا اس کی تعداد کے بیان کے لیے، او بیانن لنوعہ یا اس کی نوع کے بیان کے لیے، اور چوتھی چیز بتائی ہے کہ وہ نائب ہوتا ہے اپنے فعل کا۔ تو ان چاروں کی ایگزامپلس دیں گے۔ تو پہلی ہے تاکید، دوسری تعداد، تیسری کیفیت، اور چوتھا نائب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اب دیکھتے ہیں جی۔ پہلی فالاول، تو پہلی مثال کیا ہے؟ نحو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو یہاں پر جو تکلیما آیا ہے یہ کلمہ اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود باتیں کی۔ وثانی، اور دوسری کے لیے مثال، دوسری کیا چیز تھی جی؟ تعداد بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ضربنی الولد، لڑکے نے مجھے مارا، ضرباتن بار بار مارا، کئی بار مارا، لڑکے نے مجھے کئی بار مارا۔ طبی الکتاب طبعتین، کتاب چھاپی گئی کتاب، یا کتاب چھپی 2 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثنیٰ 2 مرتبہ تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پہ ضربات جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ استعمال ہوا ہے، منصوب ہے یہ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آتن جو ہے وہ منصوب بھی آتن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی تعداد بتانے کے لیے نہیں کئی مرتبہ۔ والثالث، اور تیسری کیا تھی جی؟ نوعیت بتانے کے لیے۔ اب نوعیت میں یاد رکھیے گا ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، مثال کے طور پر حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا، حفظاً جیداً، اچھی طرح حفظ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیفیت بتائی ہے کہ قرآن حفظ تو کیا ہوتا ہے جی، کچھ کو اچھی طرح حفظ ہوتا ہے، کچھ جو ہے اور ٹک ٹک کے پڑھتے ہیں، تو وہ کیفیت بتا رہا ہے کہ میں نے قرآن کس طرح حفظ کیا، میرے قرآن حفظ کرنے کی نوعیت یا کیفیت کیا تھی؟ اچھی طرح سے حفظ کیا میں نے، ٹھیک ہو گیا۔ قرأ احمد الدرس، احمد نے سبق پڑھا، قراءۃ فاہم، کسی سمجھنے والے، فاہم، فہمہ یفہمو سے فاہم اسم الفاعل، سمجھنے والا، کسی سمجھنے والے کے پڑھنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ احمد نے سبق پڑھا جیسے کوئی سمجھنے والا پڑھتا ہے۔ تو گویا آپ نوٹ کر لیں کہ جو کیفیت یا نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوگا نا، وہ یا تو اس کی صفت آئے گی یا پھر وہ مضاف بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ والرابع، اور چوتھی ایگزامپل کیا تھی؟ نائب بن کر آنا، یعنی فعل مذکور نہ ہونا اور مصدر کا آ جانا۔ نحو مہلن، مثال کے طور پر مہلن جو سبق میں بھی آیا، یقال لہو، اس کو کہا جاتا ہے المصدر النائب، یعنی نائب مصدر کہا جاتا ہے ان فعلہ، اپنے فعل کا، اپنے فعل کا نائب مصدر اس کو کہا جاتا ہے۔ فمہلن، پس مہلن نابع ان فعلہ، اپنے فعل کا نائب ہے، اور فعل کیا ہے؟ امہل، امہل، امہلا یمہلو امہالن، اس سے فعل امر ہے امہل مہلن، ٹھیک ہے۔ تو امہل کو حذف کر دیا گیا، اور مہلن جو ہے اس کا نائب بن کر استعمال ہوا۔ تو 4 صورتوں میں آپ نے دیکھا مصدر آیا ہے مفعول مطلق بن کر، اور ان چاروں صورتوں کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مثالوں کے ذریعے بیان کر دیا۔ قد ینوب عن المصدر، کبھی کبھار وہ مصدر کا نائب ہوتا ہے۔ وہ کون مصدر کا نائب ہوتا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے جی، ما یدل علیہ، یعنی یہ ینوبو کا فاعل ہے، وہ چیز جو اس پر دلالت کرتی ہے، جو چیز اس مصدر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یا وہ چیز جو مصدر کا پتہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ چیز جو مصدر کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ مصدر کا نائب بن جاتی ہے کبھی کبھار۔ فیوتا، آتا یوتی اعطاءً، دینا، فیوتا فعل مجہول ہے، پس اس کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس کو؟ ما یدل علیہ کو، اس کو دیا جاتا ہے حکمہ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ مصدر کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس مفعول مطلق کا حکم، اور مفعول مطلق کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے۔ فی کونہ،
اس کی جگہ میں اور کیا حکم دیا جاتا ہے؟ منصوباً، جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. الا، اس لیے کہ انہو مفعول مطلق، اس لیے کہ وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ منہا، ان میں سے. اب یہ چیزیں بتا رہے ہیں جی وہ صورتیں کون کون سی ہیں. تو یہ صورت جو ہے اچھی طرح اس کو ذرا نوٹ کر لیں. بعض اوقات جو چیز اس مصدر پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نائب بن جاتی ہے مصدر کا، وہ مصدر کا نائب بن جاتی ہے، اور پھر اس چیز کو، اس کو مفعول مطلق والا اعراب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حکم اس پر مفعول مطلق والا لگایا جاتا ہے. اب وہ کون کون سی چیز ہے جو کہ نائب بن جاتی ہے مصدر کا؟ ٹھیک ہے، اب وہ بتا رہے ہیں. اس میں پہلی چیز ہے کلن و بعدن و این. کل، بعد اور ای، یہ تین الفاظ ہیں. مضافتن، کب؟ مضافتن الی المصدری، جب وہ مصدر کی طرف مضاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کل کا لفظ، بعد کا لفظ اور این کا لفظ جب یہ اس مصدر کی طرف مضاف ہو کر آئیں تو اب یہ کل، بعد اور ای کو اعراب دیا جاتا ہے مصدر کا، کیونکہ وہ مصدر تو اب مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا تو وہ مجرور ہوگا نا، تو ان کو منصوب جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، آخذنی، آخذ یؤاخذ مؤاخذتن، آخذنی المدیر، پرنسپل نے میرا مؤاخذہ کیا، بعد المؤاخذتی. تو اب یہ دیکھیں بعد کا لفظ مضاف بن کر آیا ہے اور مصدر جو ہے مضاف الیہ ہے، تو بعد کو نصب دی گئی کیونکہ یہ اس کا قائم مقام نائب بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پرنسپل نے میرا مؤاخذہ کیا. کیسا مؤاخذہ؟ بعد المؤاخذتی، یعنی ہلکی سی گرفت کی. آپ کہہ لیں پرنسپل نے میری ہلکی سی گرفت کی. عارفہ، عرفہ یعرف، اس سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہوگا عارف، میں جانتا ہوں اسے، کل المعرفاتی، کل المعرفاتی، پوری طرح جاننا، یعنی میں اسے اچھی طرح، میں اسے مکمل طور پہ جانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تیسری ایگزامپل، وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب جان جائیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا جان جائیں گے؟ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح کا پلٹنا پلٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس طرح کا پلٹنا پلٹ رہے ہیں. دوسری ایگزامپل دی، اَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ، تم کس طرح کی نیند سوتے ہو، تم کیسی نیند سوتے ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیے کیفیتی بیان ہو رہی ہے اصل میں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ تھی جی پہلی صورت. تو مزید کچھ صورتیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی، لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو پوائنٹ جو آپ کے سامنے آیا ہے تمارین میں سے وہ یہ آیا ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیں اچھی طرح اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض اوقات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو مصدر پر دلالت کرتی ہے وہ نائب بن جاتی ہے مصدر کا، وہ مصدر کا نائب بن جاتی ہے، اور پھر اسے اس مصدر کا حکم دیا جاتا ہے، مصدر کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے. اور مصدر کا حکم کیا ہے؟ یعنی مفعول مطلق کے طور پر جب آ رہا ہے تو اس کا حکم ہے کہ اسے نصب دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی صورتیں بتا رہے ہیں. اس میں پہلی صورت یہ بتائیے، کل کا لفظ اور بعد کا لفظ اور ایون کا لفظ جب یہ مضاف ہو کر آئیں مصدر کی طرف تو پھر اب جو حکم ہے ان پر نصب کا لگے گا، کیونکہ وہ مصدر جو ہے تو مضاف الیہ بن کر حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیا صورتیں ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.